اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم آپ کو رخصتی علی اکبر کی خیمہ عصمت سے رخصتی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جس وقت امام علی مقام خیمے میں تشریف لائے ہیں اور دیکھا کہ علی اکبر ماں کے پاس بیٹھے ہوئے اجازت طلب کر رہے ہیں، دل دکھ گیا۔ کہا بانو تمہیں علی اکبر بہت پیارے ہیں، تم انہیں ساتھ لے کر کہیں محفوظ مقام پر چلی جانا، ان کی شادی کر کے اپنے ارمان نکال لینا، جاؤ ہمیں بھی یاد کر لینا، ہماری روح بھی تمہاری خوشی میں شریک رہے گی۔ بانو دم بخود کبھی بیٹے کو اور کبھی باپ کو دیکھ رہی تھیں۔ آج یہ دونوں جی میں کیا ٹھان کر آئے ہیں؟ امام کہہ رہے تھے خدا تمہیں علی اکبر کی دلہن نصیب کرے، جب پوتی پوتا کو گود میں کھلاؤ تو ہمیں بھی یاد کر لینا۔ ہمارے علی اکبر کا بیٹا گھٹنیوں چلتا جب ہماری قبر پر آئے گا تو ہم اسے چومنے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے۔ بس اب اللہ کا نام لے کر ہمیں رخصت کرو، ادھر ہمارے خون کے پیاسے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ فوجی آداب کے مطابق ہر مارکے کے بعد ایک وقفہ ہوا کرتا ہے جس پر ہر سپاہی پابند ہوتا ہے، مگر یہ سپاہی نہیں قصائی ہیں، ان پر انسانیت کا کوئی اصول لاگو نہیں ہوتا۔ بانو نے زندگی میں بڑے تو کیا کبھی چھوٹے فیصلے بھی نہیں کیے تھے، انہوں نے اپنے دل کے ساتھ جان بھی حسین ابن علی کے قدموں میں سونپ دی تھی۔ وہ ان کی ہو گئیں تو پھر وہی ان کے برے بھلے کے ذمہ دار ہوئے۔ ہر فیصلہ انہی کے حوالے تھا، مگر اچانک نہ جانے کیا ہوا۔ میدان کربلا میں آل رسول کی خواتین بڑے بڑے فیصلے کرنے لگیں۔ بانو کی قوت فیصلہ بھی عہد کر آئی، بولی میں نے آپ سے آج تک اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، آپ مل گئے تو پھر رہ بھی کیا گیا تھا مانگنے کے لیے۔ آج میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا حق جہاد مانگتی ہوں۔ امام خاموش ہو گئے، ان کا چہرہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ کیا سوچ رہے ہیں میرے آقا؟ اللہ کا نام لے کر اجازت دیجیے، آپ رہتے تو میری دنیا رہتی، میرے ارمان سلامت رہتے، بیٹے کا بیاہ کرتی، دلہن بیاہ کر لاتی خیر سے، ہم دونوں پوتے پوتی کا چاند سا مکھڑا دیکھ کر جیتے۔ آپ نہ ہوں گے تو کیسا بیاہ، کیسی شادی؟ بانو بغیر آپ کے آقا کیا زندہ رہے گی؟ اور پھر ہر جوان بیٹے کا یہ فرض ہے کہ وہ باپ کی جان پر سے اپنی جان کو قربان کر دے، باپ کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہا دے۔ علی اکبر دیر سے میرے ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں، اللہ ان کا دل نہ چھوٹا کیجیے۔ بچپن اور جوانی کی شوق نہ ہماری حیثیت تھی کہ ہم پورے کرتے، اور نہ انہوں نے کبھی ضد کی۔ آج سرخروئی کے ارمان میں اپنے مام پر سے قربان ہونا چاہتے ہیں، یہ حقدار ہیں، ان کا حق دے دیجیے مولا۔ ہاں بھائی ماں ہو تم تو بیٹے کی سی بات کہو گی، مگر دل میں امام اپنی شریک زندگی کی ہمت کے قائل ہو گئے۔ ایک کمزور سی عورت بوقت امتحان کتنی دلیر اور باوقار ثابت ہوتی ہے۔ تو بس پھر دیر نہ فرمائیے، بیٹے کا دل رکھ لیجیے، جاؤ علی اکبر ہماری طرف سے اجازت ہے۔ امام نے سر داہ بھر کر کہا اللہ امی آپ جیتی رہیے۔ خوشی سے دیوانے ہو کر علی اکبر نے ماں کے قدموں کو چوم دیا۔ بانو کے ہونٹوں پر عجیب پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ صاحبزادے خود مقتل میں قتل ہونے کو جاتے ہو اور ماں کو درازی عمر کی سزا کے لیے دعا مانگ رہے ہو۔ جی پر ہاتھ رکھ کر بولی جاؤ میرے چاند، میدان جنگ میں سادات کے خون کی بانگی دکھاؤ جو تمہاری رگوں میں جوش مار رہا ہے۔ مگر پھر بے قابو ہو گئی،
مدبر اور دلیل عورت پر ممتا غالب آ گئی. روحانسی ہو کر بولی، خیر سے واپس تو آؤ گے نا؟ پیاری سی صورت پلٹ کر پھر تو دکھاؤ گے. علی اکبر، جاتے ہو تو وعدہ کرو ایک بار خیریت سے واپس آ جاؤ گے. میں تمہاری لاش نہ دیکھ سکوں گی. اللہ اس سے پہلے تم مجھے اٹھا لے یا تو مجھے میری آنکھیں لے لے. ماں سے سک سک کر رونے لگی. علی اکبر کو جلدی ہو رہی تھی. جانے لگے تو امام نے کہا، ہم دونوں سے تو جیت گئے علی اکبر، اب تمہیں سب سے مشکل مہم سر کرنی ہوگی. اپنی بد نصیب دکھیا پھوپھی سے اجازت لینا ہوگی. وہی تمہاری سب سے بڑی حقدار ہے، مگر ٹھنڈے دل سے بات کرنا. زینب بنت علی کے زخم بھی تازہ ہیں. ہاں بابا، ان کی طرف سے بہت دل ڈرتا ہے. تیزی سے علی اکبر خیمے کا پردہ اٹھا کر نکل گئے. بانو کے جسم سے جیسے جان نکل گئی. امام نے اپنی بد نصیب شریک زندگی کے شانے پر آہستہ سے ہاتھ رکھ دیا. بہادر بیٹی کی بہادر ماں، تمہاری 18 برس کی محنت کا ثمر آج ملنے والا ہے. علی اکبر ہماری نہیں، ساری انسانیت کے لیے جنگ لڑنے جا رہا ہے. آج وہ یہ ثابت کرے گا کہ سچائی کتنی بھی تنہا و حقیر اور بے حقیقت نہیں ہوتی ہے. علی اکبر دنیا کے نوجوانوں کا علم بردار ہے. آنے والی نسلیں اس کا نام لے کر ظلم و ناانصافی کا قلع قمع کریں گی. خدا معاف کرے. آج فخر سے میرا سینہ پھٹا جاتا ہے کہ میں علی اکبر کا باپ ہوں. مگر بانو امام کے ہاتھوں میں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی. وہ جو کبھی جوانی میں جی کے بہلانے کا کھلونا تھا، آج قسمت کے بھیانک ترین کھیل میں ایک بلند اور شاندار کردار ادا کرنے جا رہا تھا. اپنے مظلوم بچوں آن و محمد کی شہادت کے بعد زینب بنت علی بار بار علی اکبر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی، ان کی بلائیں لیتی. زینب جانتی تھی کوئی دم میں ان کا بھی بلاوا آنے والا ہے. وہ اپنے خیمے میں سہمی ہوئی اسی جگہ بیٹھی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے بچوں کی لاشیں لا کر رکھے گئے تھے. علی اکبر خیمے میں داخل ہوئے تو انجان سی بن گئیں. سمجھ گئیں رخصت ہونے آئے ہیں. منہ پھیر کر بیٹھ گئیں جیسے ان بہانوں سے موت کو ٹال ہی تو دیں گی. ایک لمحہ غنیمت ہے، جب تک سانس ہے تب تک آس نہیں ٹوٹتی. علی اکبر نے منہ سے کچھ نہ کہا. قریب آئے اور پھوپھی کے زانوں پر سر رکھ دیا. بچپن میں کھیل کود کر تھکے ہارے آتے تو اسی طرح چپ چاپ ان کی گود میں سر رکھ کر سو جایا کرتے تھے. ان کی پیار بھری باتیں کانوں میں میٹھی لوریاں بن کر گھل جایا کرتی تھیں. مگر وہ آج زانوں پر سونے نہیں آئے تھے. جی تو چاہا بھتیجے کو گلے سے لگا کر خوب چیخ چیخ کر روئیں کہ جی کی بڑھاس نکل جائے. اس سے کہیں چل میرے لال، اس جہنم سے دور کہیں حسین ہری بھری وادی میں چشموں کے دیس میں ایک ننھی سی جھونپڑی ہو، وہاں تیری چاند سی دلہن ہو، گھر ننھے منھے پھولوں سے بھر جائے. بس وہیں اس دکھیاری زینب کی چھوٹی سی جنت بس جائے گی. پھر یاد آیا یہ سب ممتا کے سنہرے خواب ہیں، مگر شیر خدا کی دلیر بیٹی تو یہ خواب بھی نہیں سوچ سکتی تھی. امام نے جو عہد کیا ہے وہ زینب کا ایمان ہے. رسول خدا کے نواسے اور علی ابن ابی طالب کے فرزند نے جس راہ پر قدم اٹھایا ہے وہی راہ زینب کی ہے. انہیں اس بات پر غرور تھا کہ وہ ایسے بھائی کی بہن ہے جو ظلم ناانصافی کے خلاف سینہ سپر ہے. انہوں نے مصنوعی رکھائی سے کہا، یہ دکھاوے کا پیار مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا. بھئی میں تمہاری ہوں کون؟ راتوں کو جاگی ہوں، تم میری گود میں سوئے ہو. اس خوشی میں میری نیندیں اچاٹ ہو گئی تھی. پہلا دانت نکلا تو تمہارے ہر آنسو پر ہزاروں آنسو میں نے بہائے. میں کتنا خوش قسمت ہوں. پھوپھی جان، اللہ نے مجھے 2 مائیں بخشی ہیں. علی اکبر نے مسکرا کر آنسو پی لیے. اس مقدس گود میں میں نے دنیا جہان کی نعمتیں پائی ہیں. قرآن کی آیات میں نے یہیں پہ حفظ کی ہیں. علم و دانش کی ابتدا اسی آغوش میں ہوئی ہے.
اب اس پیار بھری گود سے رخصت ہونے آیا ہوں کہ جو سیکھا ہے اس کا امتحان دے کر کامیابی حاصل کروں۔ یہ میری بد نصیبی ہے کہ اپنی ماں پھوپھی جو کچھ بھی ہیں آپ کی کوئی خدمت بھی نہ کر سکا۔ پھوپھی اماں، دنیا میں ہر چیز کا مول ہے، مگر ممتا کی قیمت تو جان دے کر بھی نہیں چکائی جا سکتی۔ بیٹا تم جوان ہو گئے، ایک مثالی انسان بن گئے، بس میری مزدوری مجھے مل گئی۔ خوش نصیب ہے وہ خاتون جسے تم جیسے بیٹے کی پرورش کی سعادت نصیب ہو۔ بخدا تمہیں پیار کر کے میں نے اپنی زندگی کا مزہ پا لیا۔ آخر جب علی اکبر رخصت ہونے لگے تو بولی، اے بیٹا کیا یوں اسی لباس میں جاؤ گے؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ ذرا بلواؤ تو آ کے بیٹے کو آراستہ کریں۔ بانو آئیں تو علی اکبر کے لیے جو جوڑا بنا کر لے کر آئی تھیں، کہا لو بانو، اللہ کا نام لے کر پہناؤ۔ تم خود پہناؤ، زینب بہن آپ پہنا دیجئے۔ نہیں بانو، مجھے وہم آتا ہے، میرے ہاتھوں پر میرے بیٹوں کا خون ہے، ان جانبازوں کا خون میرے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ میرا جی ڈرتا ہے بدشگونی نہ ہو جائے۔ میں تو آپ ہی کے ہاتھوں سے لباس پہنوں گا، نہیں تو اسی طرح چلا جاؤں گا۔ علی اکبر نے کہا، روایتیں کہتی ہیں ماں اور پھوپھی نے شاہانہ جوڑا پہنایا۔ جو ہی ان کے جانے کی خبر دوسرے خیموں میں پہنچی، سب بھاگے ہوئے چلے آئے، چاروں طرف سے گھیر لیا، جیسے علی اکبر کو واقعی دولہا بنایا جا رہا تھا۔ امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے تمام ہتھیار سجائے، سر پر خود رکھا، امیر المومنین کا چرمی کمر بند کس کر باندھا۔ علی اکبر ایک ایک سے گلے ملے، بچوں کو پیار کیا۔ سکینہ آ کر پیروں سے لپٹ گئی۔ بھائی آپ پانی لینے تو نہیں جا رہے نا؟ للہ نہ جائیے گا، دریا بڑا بے مربت ہے، اس کے پاس جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ چچا جان گئے بس وہیں کے ہو رہے، ہمیں بھول ہی گئے۔ امام علی مقام نے خیمے سے باہر قدم رکھا۔ علی اکبر خیمے سے باہر جانا چاہتے تھے، لیکن بار بار بچے علی اکبر کے قدموں سے لپٹ جاتے تھے، ان کی ابا کے دامن سے لپٹے جاتے تھے۔ فوجی یزید کا نامہ نگار حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ نہ جانے کتنی بار خیمے کا پردہ اٹھا اور پھر گر گیا۔ علی اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے، لیکن خیمہ عصمت سے بچے ان کو اندر کی طرف کھینچ لیتے تھے۔ نہ جانے کس مشکل سے علی اکبر نے بچوں کو پیار کر کے اپنے سے جدا کیا۔ امام نے عقاب نامی گھوڑے پر بیٹے کو سوار کرانے کے لیے جب ان کے پیر کو سہارا دیا تو علی اکبر جھجک کر پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کے دست مبارک۔ بابا یہ گستاخی میں نہیں کر سکتا، ہم امام نہیں ہیں، اس وقت صرف تمہارے بابا ہیں۔ بچپن میں ہم ان پیروں کے بوسے لیا کرتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، تم اپنے ننھے ننھے پیروں سے ہماری چھاتی پر چڑھ جایا کرتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں۔ علی اکبر نے جھک کر پہلے امام کے قدموں کو بوسہ دیا، پھر امام نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جوڑ کر علی اکبر کا پیر تھاما اور سوار کر دیا، پھر رکاب پکڑ کر تھوڑی دور ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ تمہاری رکاب برداری کی عزت حاصل کر کے ہم فخر محسوس کر رہے ہیں، تم کو شہادت میں ہم پر سبقت ہوگی۔ اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، پروردگار، آج وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے پیغمبر کا ہم شکل، تیری راہ میں قربان کرتا ہوں۔ جب مجھے رسول اللہ کی یاد آتی تھی تو میں اس بچے کی صورت دیکھ لیا کرتا تھا۔ فآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔